محمد رسولullah صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ایک سرحد اور باڑ لگی ہوئی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں، تمام رسولوں کے آخری رسول ہیں. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں آخری رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں. آپ نے فرمایا گزشتہ امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کا نظم و نسق انبیاء چلایا کرتے تھے. کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا، خلفہ آخر، دوسرا نبی آ کر اس کا جان نشین بن جاتا. الا، مگر اب فرق یہ ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. کیا ہوگا پھر؟ دین کا سلسلہ کیسا ہوگا؟ آگے کیسے جاری رہے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں قیامت تک رسول ہوں، قیامت تک نبی ہوں، سارے انسانوں کا رسول، سارے انسانوں کا نبی ہوں، تو پھر دین آگے کیسے بڑھے گا؟ آپ نے فرمایا میرے خلفاء ہوں گے، میرے نائبین ہوں گے، وہ علماء ہوں گے، وہ اتقیاء ہوں گے، وہ بزرگان دین ہوں گے. لہٰذا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر طرح سے باڑ لگا دی کہ اب اسلام کے اندر کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین ہی کی پیروی کریں گے اور اسی دین کی وہ نشر و اشاعت کریں گے. وہ اپنے دین کی نشر و اشاعت نہیں کریں گے، وہ بحیثیت امتی ہونے کے تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو ترقی دیں گے، دین اسلام کو پھیلائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس طرح سے سرحدوں کی حفاظت، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. کوئی غیر مسلم اسلام کی سرحد کے اندر داخل ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کہیں مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، کہیں دین کو نقصان نہ پہنچائے، کہیں اسلام کو نقصان نہ پہنچائے. جیسا کہ کوئی آدمی غیر ملکی اس ملک کے اندر شامل ہو کر، وہ ہمارا ملک کا نہیں ہے، وہ دشمن ملک کا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو یہاں کا ظاہر کر کے وہ مسلمانوں کے اندر، وہ پاکستانی قوم کے اندر گھس کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور باہمی جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اسے کسی طرح سے بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. بالکل اسی طرح سے جو شخص مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لباس پہن کر، اسلام کے تشخصات کو اور اسلام کے شعائر کو استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے گا، اسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، نئی نسلوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. کلمہ بھی بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ کا وہ معنی نہیں سمجھتا جو ایک مسلمان سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ سے مراد محمد عربی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، وہ مراد ہیں. وہ یہ نظریہ قائم نہیں کرتا. تو ہمارا یہ نقیدہ اور ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا شخص غیر مسلم قرار دیا جائے گا. اس میں گھبرانے کی، اس میں پریشانی